بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج 14واں روزہ ہے اور ہم روز کی طرح کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسا ٹاپک لے کر آئیں کہ جس کو دور حاضر میں جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اس پہ ڈسکشن کی جائے۔ آج کے شو میں ہم نے بات کرنی ہے پیرنٹنگ کے حوالے سے اور ساتھ میں آگے جا کے سنگل پیرنٹنگ کے حوالے سے بھی، کیونکہ مشکلات آج کل ہم سنگل پیرنٹنگ کسی بھی آپ اسکول میں چلے جائیں تو وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ کافی زیادہ سنگل پیرنٹس موجود ہوتے ہیں، لیکن جہاں پر ہم پیرنٹنگ کے حوالے سے بات کریں تو ویسے تو کہا جاتا ہے کہ ہر دور میں پیرنٹنگ مشکل رہی ہے، لیکن ایک ایسے دور میں اگر اسپیسیفکلی زبیر بھائی اس ٹائم کی بات کروں تو یہاں پر سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں وہ انفارمیشن بھی بچے کے پاس ہے جو بچے کے پاس نہیں ہونی چاہیے، تو ایسے دور میں تو اب کافی مشکل ہوگی ہے پیرنٹس کے لیے بھی بچوں کو اچھی تربیت دینا۔ یہ بات صحیح ہے آپ کی، لیکن جیسے آپ نے کہا کہ سوشل میڈیا اتنا ہے تو اب پیرنٹس کے پاس بھی وہ چیز آ گئی ہے جو ان کے پاس نہیں ہونی چاہیے تھی۔ پیرنٹس بھی اگر آپ دیکھیں تو کنٹینیوسلی اپنے موبائل فون پر اور اپنی دیگر ایکٹیویٹی میں اتنے مصروف ہیں کہ وہ خود سے بھی بچوں کو ٹائم نہیں دے پا رہے ہوتے۔ یہ بھی ایک یعنی دوسرا اسپیکٹ یہ بھی ہے، پہلے ایسے ہوتا تھا کہ بچوں کو پیرنٹس جو ہے وہ خود اپنی کچھ کہانیاں سنایا کرتے تھے، کچھ قصے سنایا کرتے تھے، کچھ ان کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزار لیا کرتے تھے، بیٹھ جایا کرتے تھے، اب وہ بھی نہیں ہو پا رہا۔ تو یہ دونوں طرف سے ہے اور یہ معاملہ بڑا کمپلیکیٹڈ بھی ہے، تو اس کو ذرا دیکھیں گے ہم، اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ بھی ہوں گے لوگ۔ بالکل جی، اور آپ ہمیں ٹیلی فون پہ کال بھی کر سکتے ہیں، اور آپ کا کوئی بھی ایسا شرعی مسئلہ، کیونکہ علماء دین ہمارے ساتھ موجود ہیں تو پھر ہم ان سے اس حوالے سے رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مفتی نوید عباسی صاحب موجود ہیں، ہمارے ساتھ مولانا تقی مہدوی صاحب موجود ہیں، ہمارے ساتھ عائشہ بلال موجود ہے، ہماری بہت ہی پیاری نعت خوان بہن جویریہ سلیم بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ آپ تمام لوگوں کو السلام علیکم اور اپنی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید۔ اور کیونکہ دیکھیں آگے جا کے انشاءاللہ ہم نے والدین کے حقوق پہ تو شو کرنا ہی ہے، کیونکہ قرآن پاک میں بار بار والدین کے حقوق کے بارے سے بات کی گئی ہے، لیکن آج ہم ذرا بچوں کے حقوق کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہیں گے کہ بچے اپنے والدین پہ کیا حق رکھتے ہیں۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے یہ بڑا اہم موضوع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف فرما ہوئے تو آپ کے والد موجود نہیں ہیں، لیکن آپ کی والدہ ہیں، دادا ہیں، انہوں نے نبی علیہ السلام کی دیکھ بھال کی۔ پھر چچا جناب حضرت سیدنا ابو طالب ہیں۔ یہ میں نے بات اس لیے کی کہ قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ پھر نبی علیہ السلام نے کس طریقے سے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ خود آپ کے جو نواسے ہیں، اپنے بیٹے ہیں، تو ان کے ساتھ کس طریقے سے نبی علیہ السلام نے برتاؤ کیا، اسے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں جو ابھی تلاوت کی گئی ہے قرآن مجید فرقان حمید میں دوسرے مقام پر جناب سیدنا حضرت لقمان کے حوالے سے، اس میں دیکھیے پہلے آخرت کی بات ہو رہی ہے، نماز روزے کی بات ہو رہی ہے۔ معاً جو ہے وہ حضرت سیدنا لقمان اپنے بیٹے کی تربیت کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، میرے بیٹے شرک نہ کرنا۔ گویا ماں باپ کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ تم نے عبادت کس کی کرنی ہے، تمہیں پیدا کس نے کیا ہے، تمہارا خالق کون ہے، تمہارا مالک کون ہے، کیونکہ شرک وہ چیز ہے جو ظلم عظیم ہے۔ آگے بڑھیے تو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو مزید جو ہے وہ وصیت کرتے ہیں، اور وصیت کرتے ہوئے ان کو یہ کہتے ہیں کہ تم نے اس طریقے سے اپنی زندگی گزارنی ہے، نماز کو قائم کرنا ہے، اور نماز کو قائم کرنے کے ساتھ ساتھ نیکی کا حکم دینا ہے، وَنْہَا عَنِ الْمُنْکَرِ برائی سے روکنا ہے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ اور صبر کو جو ہے نا وہ تھام کے رکھنا ہے۔ یہ بچوں کی جو ہے نا وہ تربیت ہو رہی ہے، بچے کی تربیت ہو رہی ہے۔ تو قرآن یہ جو بیان کر رہا ہے یہ کوئی قصہ ہے کیا؟ ٹھیک ہے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بات ہے کہ وہ اس میں جو قصے بیان کیے گئے وہ بڑے احسن ہیں۔ اچھا آج نوید بھائی ہم تھوڑا سا اس کو مختصر رکھیں مختصر چلیں کیونکہ کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ تاکہ بھائی یہ بھی تو بچوں کا حق بنتا ہے کہ سب سے پہلے آپ بچوں کو بہت اچھا نام دیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی مولا متقیان حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمہ و یحسن ادبہ، کہ بچے کا حق بنتا ہے، جو والدین کی ذمہ داری ہے کہ اس کا سب سے پہلے بہت اچھا نام رکھیں اور پھر اسے اچھا ادب دیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے کے بچوں کے اوپر ایک عجیب لفظ استعمال کیا ہے کہ وَيْلٌ لِأَوْلَادِ آخِرِ الزَّمَانِ مِنْ آبَائِهِمْ، افسوس ہے آخری زمانے کے بچوں کے اوپر ان کے ماں باپ کی وجہ سے۔ تو سوال کیا صحابہ کرام نے کہ آپ کن بچوں کی بات کر رہے ہیں، کافروں کی بات کر رہے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ کہا مشرکوں کی بات کریں؟ فرمایا نہیں۔ کہا پھر کن بچوں کی بات کی جا رہی ہے؟ کہا مسلمان بچوں کی بات کی جا رہی ہے
کہ یہ اپنے بچوں کو ہر طرح کی تعلیم دیں گے اور ہر طرح کا نان و نفقہ جو ظاہری طور پر ہے وہ دینے کی کوشش کریں گے، لیکن جو معنوی نان و نفقہ ہے وہ نہیں دیں گے. تربیت نہیں ہوگی. لا يعلمونهم شيئا من الفرائض، جو واجبات ہیں اس میں سے کوئی چیز نہیں سکھائیں گے. تو آج کل کے زمانے بہت آسان ہو گیا بچوں کو موبائل دے دینا کہ خود آرام سے ہم اپنا موبائل دیکھ رہے ہیں، بچے اپنا موبائل دیکھ رہے ہیں. آپ نے اس کے ظاہری تربیت کا تو انتظام کر دیا، جو اس کو کھانا پینا ظاہری غذائیت چاہیے تھی وہ تو مل گئی، لیکن جو معنوی غذا چاہیے تھی آپ نے الہی معنوی غذا دینے کے بجائے شیطانی معنوی غذا دے دی. اور اس کے بعد جب یہ بچہ بڑا ہوتا ہے اور نافرمانی کرتا ہے تو پھر مولانا کے پاس آتے ہیں کہ کوئی نسخہ بتا دیں، کوئی دعا بتا دیں کہ بچہ شریف ہو جائے. جی تو کیسے یہ بچہ شریف ہوگا؟ بچہ اس وقت نیک اور صالح بنے گا کہ جب آپ نے ابتدا ہی سے اس کی تربیت میں خیال رکھا ہو، بلکہ جب بچہ کے آغاز ہوتا ہے شکم مادر کے اندر اس وقت سے ماں کو یہ کہا گیا کہ تلاوت قرآن کریم کریں، آپ واجبات کا خیال رکھیں، محرمات سے پرہیز کریں، جتنا ہو سکتا ہے مستحبات کو انجام دیں، حلال غذا کھانے کی کوشش کریں، ہمیشہ حلال غذا کھائیں. اور پھر جب یہ بچہ پیدا ہوگا تو اس کے بعد بھی اس کی تربیت چلتے رہے گی، اس کی تربیت چلتے ہی رہے گی یہاں تک کہ یہ بالغ ہو جائے، اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے. پھر لوگ اس بچے کو دیکھیں گے تو کہیں گے کتنے اچھے ماں باپ تھے اس کے. تربیت آپ نے اچھی کی ہوگی تو پھر ماں باپ کی تعریف ہوگی، اور تربیت بری ہوگی تو پھر کہیں گے کہ ماں باپ اس کے کیسے تھے. بالکل ٹھیک. کوئی کالر تو نہیں ہے ہمارے ساتھ ابھی؟ ٹھیک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم امت میں سے ہیں، اور کچھ چند چیزیں جو ہے وہ ہمیں سکھائی گئی ہیں. پرورش یہ ذمہ داری نہیں ہے. پرورش جو ہے نا یہ خالق کائنات کی جو رحمت ہے اسے سمیٹنے کا ذریعہ ہے. آپ کو بہت سارا اجر ملتا ہے جب آپ بچوں کی پرورش کرتے ہیں. اچھا، سب سے پہلے تو نام رکھا جائے گا. نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذمہ داری نہیں ہے. اچھا، وہ تھوڑا سا ذمہ داری ہی نہیں ہے بلکہ یہ باعث پہلے بھی ہے. اچھا، صرف ذمہ داری ہی نہیں ہے. اچھا، صرف ذمہ داری ہی نہیں ہے بلکہ یہ باعث رحمت بھی ہے. اب پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانب اشارہ کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اس کا اچھا نام رکھنا ہے، کیونکہ قیامت کے دن جو ہے تمام لوگوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارا جائے گا. پھر تین چیزوں کے بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتے ہیں، ان سے پوچھیں آپ کے نام کا مطلب کیا، تو ان کو بھی نہیں معلوم ہوتا اور نہ ہی ماں باپ کو پسند ہوتا. ماں باپ کو سمجھ ہوتی ہے، وہ کہتے جی ہم نے اماں اور ابا کا نام ملا کے بچے کا نام رکھ دیا. جی، تو جس کا نام کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. ایسا نام رکھا جائے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے محمد، سب سے خوبصورت نام. تو اگر بچوں کا بھی نام، اگر لڑکوں کا نام رکھتے ہیں تو آپ محمد سے ابتدا کریں. اور بچوں کے ناموں کے معنی معلوم ہونا ضروری ہیں، کیونکہ بارہا حدیث میں ہمیں یہ بات ملتی ہے. اس کے علاوہ تہنیک کرنا یعنی گھٹی دینا، شہد چٹانا یا کھجور چبا کر دینا. تیسرا عقیقہ کرنا. اور سب سے اہم چیز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین جانب اشارہ کیا ہے کہ اپنی اولادوں کو تین چیزیں لازم سکھاؤ. سب سے پہلے رسول کی محبت، اہل بیت کی محبت اور قرآن کی تلاوت. یہ بچوں کا حق ہے کہ انہیں دیا جائے. پھر ان کی تربیت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو باپ جو ہے، باپ کے اوپر تمام ذمہ داری ہے کہ وہ ولایت کی جتنی ذمہ داری ہے، نہیں کہ جو گھر پہ لے کر آنا، کھانا بنانا، یہ جتنی بھی ذمہ داری ہے خواتین کی آئیں گی، کھانا بنانے کی، اور جو مال آ رہا ہے وہ باپ کی جانب سے آئے گا. یعنی حضانت کی جتنی بھی ذمہ داری ہے، پرورش کی تمام ذمہ داری وہ عورت کی ہے، اور جی ہاں، اور جتنا بھی مال پرووائڈ کرنا ہے وہ مرد کی جانب سے ہے. تو یہ تمام حقوق ہیں جو بچوں کے ادا کرنے ہیں. پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ یہ بچوں کا حق ہے کہ انہیں عزت دی جائے، اپنی اولادوں کو عزت دو. ہم آج کے دور میں ہم یہی کرتے ہیں کہ ہر ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ ماں باپ کو عزت ملے، ہم اپنی اولادوں کو عزت نہیں دیتے ہیں. تو یہی وجہ ہے جو نافرمانی. اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے آ کر کہا کہ میرا بیٹا نافرمان ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے ایک سوال کیا، انہوں نے پوچھا کہ کیا تم نے اس کا جو حق تھا وہ ادا کر دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے حق ادا نہیں کیا. اس کا حق کیا ہے؟ اب یہ تو ہے کہ ماں باپ اس طرح سے پالیں، ماں باپ اس طرح سے پالیں، لیکن سب سے پہلا حق یہ ہے کہ جب آپ کسی کے نکاح میں جا رہے ہیں اور اس اولاد کا ذریعہ وہ خاتون بن رہی ہے یا وہ مرد بن رہا ہے، تو اس کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے. یہ حق اولاد میں سے ایک حق ہے کہ جب بھی شادی کی ابتدا کی جائے تو نیک خاتون اور نیک مرد کا ہونا یہ بہت ضروری ہے. پھر اس کی تربیت کے حوالے سے کیا ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے، اچھی تربیت دی جائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ باپ کی طرف سے بہترین ہدیہ، بہترین تحفہ کیا ہے کہ وہ اس کو ادب سکھائے. صحیح. اچھا، بہت ساری جگہوں پہ زبیر بھی آپ کا سوال ہے. نہیں، آپ پوچھیں. نوید بھائی، اب آج کل ہم دیکھتے ہیں بہت ساری جگہوں پہ ماں باپ بچوں کا بلا وجہ ایک موازنہ کرتے ہیں جو بچوں کے لیے بڑا ڈسٹربنگ بھی ہوتا ہے، کیونکہ ہر بچے کی اپنی اپنی قابلیت ہے.
तो ऐसी सूरत हाल में बताएं फिर माँ बाप के लिए क्या अहकामात है, क्योंकि अच्छा पहले हमारे साथ कॉलर मौजूद है, पहले हाँ, कॉलर को ले कॉल ले लेते लेते हैं। हैं। शहनाज हमारे साथ हैं बहावलपुर से। अस्सलाम वालेकुम शहनाज। वालेकुम अस्सलाम। जी शहनाज जी, क्या हाल आपके? ठीक ठाक हैं? बस ठीक है, मेरे जरा मोहल्ले में मसला है, लोग मोहल्ले में बड़ा तंग करते हैं अच्छा कि इसलिए लोग ये बच्चों को नहीं रोकते, ग्राउंडों में खेलने जाते हैं, जो सड़कों पे खेलते हैं जाके। अच्छा। गली कोनर का मकान है, अच्छा तो प्लीज ऐसे लोगों को समझाएं, ये अच्छी बात पे क्यों नहीं अमल करते, लोग क्यों गलत तरबियत देते अपने माँ बाप को और बच्चों को। आपकी कभी ये जो आपके पड़ोसी के बच्चे हैं कभी आप कहते हैं ना कि घर में नुकसान पहुंचाया आपको? वैसे हाँ पहुंचाते हैं हम लोग, कहीं किसी के न जाना न आना, और घरों में कूड़ा फेंकना, दरवाजों में गले मारना, ईंटें जाहिलियत दिखाते हैं। इन लोगों को कैसे समझाया जाए? सड़कों पे खेलते, सड़क कोई मैदान तो नहीं है ना आधी रात, फिर मैदानों में जाके खेलने। चले समझ आ गई हमें आपकी बात समझ ठीक में आ गई। बहुत ठीक है, शुक्रिया शहनाज सवाल जी। समझ आ गया है। हाँ, अब पड़ोसी के बच्चे जैसे ये जो खेलते हैं। हमारे पड़ोस में ये होता है, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि छोटी छोटी तंग गलियां हैं या सड़कें हैं, वहाँ पर बच्चे खेलते हैं तो जाहिर है वो तंग भी कर रहे होते हैं। कभी खिड़कियां तोड़ देते हैं क्रिकेट बॉल लग खेलते हुए, गई, हाँ। कभी कोई कूड़ा क्रिकेट आपके दरवाजे पे फेंक दिया, कभी बेल बजा के भाग गए। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, जाहिर है कि इसमें अव्वलीन जिम्मेदारी उन माँ बाप की है जिनके वो है। जी देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बाब में इरशाद फरमाया, जो हमारी मोहतरमा कॉलर जिन्होंने सवाल किया है, कि रास्ते में गुजरगाह में तकलीफ दे चीज़ न रखो, और यहाँ तक कि कांटा पड़ा हो तो उसको भी हटाना साइड में। सदका है, यानी सदके जितना सवाब है। कोई और तकलीफ दे चीज़ है, हमारे यहाँ तो रास्तों में गंदगी के अंबार लगे होते हैं, वो तो बावलपुर का रोना रो रही हैं, हम कराची का रोना रोएंगे। इसी तरीके से आप ज़रा आगे बढ़िए तो देखिए, रात भर रोज़ेदार जो है ना वो सुबह सहरी के लिए सोते हैं कि हम सुबह उठ के सहरी बनाएंगे, क्रिकेट मैच हो रहे होते हैं, ये रमज़ान की बात है। तो भाई आप इसके लिए कोई जगह मुख्तस कर लें, ज़रूरी है कि आपने उसी गली में शोर शराबा करना है? फिर ये भी अजब सितम ज़रीफ़ी है कि कचरा दूसरे के घर के आगे डाल देना। ये तमाम तर चीज़ें अज़रू शरीयत नाजायज़ हैं, हराम हैं ऐसे काम करना, और ये माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो पड़ोसियों के हुकूक सुखाएं। सहाबा बच्चों को कहते हैं पता नबी कि अलैहि गुनाह सलाम ने होगा, हाँ। पड़ोसियों के हुकूक बयान किए, तो हमें ये लगा कि अल्लाह के नबी कहीं इनको हमारे साथ हिस्से में शामिल विरासत में ना ना शामिल करें, यानी करें। इतने ज्यादा हुकूक है और हम उनको तंग करते फिरते हैं और जहन्नम अपने लिए खरीद मैं रहे चाहूँगा होते इस पे अल्लाह साहब आप भी कुछ रिवायात के अंदर आता है कि 3 ऐसे अफराद हैं कि जिनका हक अदा करना तुम पर वाजिब है, चाहे वो काफिर ही क्यों ना हो। अच्छा, क्योंकि ब्रेक आ रही है, मैं चाहती फिर हमें रोकना ना पड़े। मैं बस बहुत मुख्तसर सी रिवायत अगर अच्छा, इजाजत मुझे दे तो नहीं, मैं आपसे कंटिन्यू करवाऊंगी, यहीं से आप बात शुरू करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मुझे आपको दरम्यान में काटना पड़े। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते कहीं मत जाइएगा।